مل چکی آپ لوگ کی حدیث؟ حدیث نمبر 14 ہے. حدیث نمبر 13 گزشتہ بار ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 13 کیا تھی؟ حدیث نمبر 13 کے الفاظ کیا تھے؟ الدین والنصیحہ. یہ حدیث نمبر 14 ہے. جی ہاں. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے. من یہ تبعیض کا ہے. تبعیض کا مطلب یہ کہ بعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے. عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اے ہمارے رب. اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا ہمیں دنیا میں عطا فرما حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں عطا فرما حسنتاً بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم اس کے معنی یا اللہ کے ہیں. حقیقت میں اللہم یا اللہ ہی تھا. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہم یا اللہ ہی تھا. شروع میں یا حذف کر دیا گیا، حرف ندا یا حذف کر دیا گیا تو اللہ بچ گیا. تو شروع میں جو یا حذف کر دیا گیا تھا اس کے بدلے میں آخری میں 2 میم بڑھا دیے گئے، ہما میں جو میم شدہ کے ساتھ ہے، تو وہ یا کی جگہ پر آخر میں 2 میم بڑھا دیے گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے کیا ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز ہو، یا کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز ہو. لیکن دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، یا اللہ اور اللہم دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے معنی ہے اے اللہ. ربنا تو ہمارے رب ہے، اور فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا یہ عطا کرنے کے معنی میں ہے. ایک لفظ ہے عطا اور ایک لفظ ہے آتا. عطا الف پر حمزے کے ساتھ ہے، آتا الف پر مد کے ساتھ ہے. عطا الف پر حمزے کے ساتھ ہے اور آتا الف پر مد کے ساتھ ہے. عطا یاتی کے معنی آنے کے ہیں، عطا یاتی آنے کے ہیں، اور آتا یؤتی، آتا کا مضارع آئے گا یؤتی، اس کے معنی ہے عطا کرنے کے ہیں. آتا یؤتی، یہاں جو ہے آتینا ہے، آتا یعنی الف پر مد کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہے عطا فرما. ہاں واو پر حمزہ آئے گا. آتا یؤتی معنی عطا کرنا. اور عطا یأتی میں اس میں نہیں واو آئے گا نا، خالی حمزہ آئے گا، یا حمزہ تا. ہاں یا الف پر حمزہ رہے گا پھر تا آئے گا. عطا یأتی اس کے معنی ہے آنے کے ہیں، اور آتا یؤتی اس کے معنی ہے دینے کے ہیں. تو اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس حدیث کے راوی انس ابن مالک الخزرجی رضی اللہ عنہ ہیں. انصار کے 2 قبائل میں ایک قبیلہ خزرج تھا، دوسرا قبیلہ کون سا تھا؟ اوس. تو یہ خزرجی ہیں، اور ابو حمزہ ان کی کنیت ہے. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے، بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور کہا کہ یہ میرے لڑکے انس ہیں اور میں انہیں آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر رہی ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و اطل عمرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کی اولاد میں اضافہ فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کے گناہ کو بخش دے۔ اور یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہوئی اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً گناہوں کی مغفرت بھی یقیناً حاصل ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رہے اور آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔ خیبر سے انہوں نے ساری جنگوں میں شرکت کی۔ اس سے پہلے غالباً چونکہ وہ چھوٹے تھے، ان کی عمر 10 سال کے تھے جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے اس سے پہلے وہ جنگوں میں شرکت نہیں کی۔ خیبر کے بعد انہوں نے جنگوں میں شرکت کی۔ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن سے بہت سی احادیث مروی ہیں، ان سے بہت سی حدیث مروی ہیں، 2286 حدیث مروی ہیں ان سے، 2286 یعنی 86 2286 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان میں 180 متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، 180 متفق علیہ ہیں اور 80 صحیح بخاری میں ہے اور 90 صحیح مسلم میں ہے۔ باقی احادیث حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، باقی احادیث حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ یہ مدینے میں تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف جنگیں ہوئیں، مختلف مقامات پر مرتدین سے ہوئیں، پھر عراق میں ایران میں ہوئیں، تو ان جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور آخر میں بصرے میں انہوں نے سکونت اختیار کی، بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور 93 ہجری میں 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بصرے ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کی نماز پڑھائیں، لہٰذا انہوں نے انہیں غسل دیا اور ان کی نماز پڑھائی۔ بصرے میں محمد بن تابعی ہیں، وہ کافی معروف تابعی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہیں۔ تو بہرحال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عظیم صحابی ہیں۔ بصرے میں جو صحابہ تھے ان میں سب سے آخری میں جن کی وفات ہوئی وہ یہی ہے، بصرے میں جو صحابہ تھے ان میں سب سے آخری میں جو وفات ہوئی وہ یہی صحابی ہیں۔ لیکن پورے صحابہ میں سب سے آخر میں کس کی وفات ہوئی تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پورے صحابہ میں سب سے آخر میں کس کی وفات ہوئی تھی؟ ابو الطفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الطفیل عامر ابن واصلہ الکنانی، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ابو الطفیل عامر ابن واصلہ الکنانی، ابو الطفیل عامر ابن واصلہ الکنانی، واصلہ سا کے ساتھ ہے، واصلہ الکنانی، یہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تمام صحابہ میں مشہور قول یہی ہے کہ آخری میں انتقال ہونے والے یہی صحابی ہیں، اور انس بن مالک ان صحابہ میں سے آخر میں انتقال کرنے والے ہیں جو بصرے میں رہتے تھے۔ بصرے میں جو صحابہ رہتے تھے ان میں سب سے آخری میں جن کا انتقال ہوا وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس دعا پر غور کیجئے، اس دعا کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کیا گیا ہے۔ عام طور پر دعاؤں کا آغاز یا تو اللہم سے ہوتا ہے یا تو ربنا سے ہوتا ہے، یا تو اللہم سے ہوتا ہے یا تو ربنا ہوتا ہے۔ اللہ کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، بس وہ ایک دعا ایسی ہے جس میں اللہم ربنا دونوں جمع کیے گئے ہیں، ورنہ عام طور پر جتنے بھی دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے وہ ربنا ہی سے شروع ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہے تو پھر اللہم سے ہوتی ہیں۔ یہاں وہ مقام ایسا ہے جو جس میں دونوں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی الوہیت کی صفت سے بھی پکارا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کی صفت سے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی صفت یعنی وہ تمام صفات کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمال اور ہر طرح کی عظمت سے وہ متصف ہے، اور ربوبیت کی صفت جو انسانوں کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور
انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. تو ان دونوں صفات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اس کے اسماء و صفات سے پکارا جاتا ہے اور ان اسماء و صفات کے ذکر سے دعا کی جاتی ہے تو وعلیکم السلام تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں بھی منقول ہے, قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے, جو سورہ بقرہ میں ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً. ہے نا, صحیح ہے نا؟ کیا ہے آیت پھر؟ من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا خلاق ہے, ہاں, وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تو لوگوں میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا وہاں, جو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں مانگتے. اور اس کے بعد دوسری قسم کا لوگوں کا بیان کیا گیا جو اس حدیث میں بھی ہے, اس دعا میں ہے, وہ یہ کہ دنیا کی بھلائی عطا فرما. انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے جو شروط ہوتے ہیں ان شروط کو وہ پورا کرتا ہے, اور دعا کی قبولیت کے جو موانع ہیں وہ موانع پھر نہیں رہتے. موانع کا مطلب ہے رکاوٹیں, موانع معنی رکاوٹیں. تو دعا کی قبولیت کے شروط اس میں, وعلیکم السلام, دعا کی قبولیت کے شروط اس میں ہوتے ہیں, اور دعا کی قبولیت کے لیے جو چیزیں موانع کی حیثیت رکھتی ہیں وہ نہیں ہوتے تو پھر دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا کی قبولیت کے شروط کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کے شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, اخلاص کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت, اس کی ربوبیت پر پوری طرح ایمان رکھتے ہوئے اس پورے تصور کے ساتھ, پختہ تصور کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ انسان مانگے کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے جو دعا میں ہونی چاہیے. الوہیت, الوہیت, یہ تو عقیدے کا ایک الوہیت. جی ہاں. دوسری چیز ہے عقل حلال, حلال روزی اور حلال رزق. یہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے شروط میں سے ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ زمین میں جو کچھ ہے حلال اور پاکیزہ اس چیز کو کھاؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک آدمی ہے جو سفر کرتا ہے اور وہ جو پریشان حال ہے, پراگندہ بال ہے, اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا کپڑا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اور وہ حرام روزی سے پلا بڑا ہے, تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حرام روزی انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ حلال روزی اس کے لیے سبب بنتی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. تیسری چیز ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے, پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے. پوری توجہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پورے تصور کے ساتھ رجوع ہو. ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل اس کا کسی اور جگہ مصروف ہے. زبان سے تو وہ مانگ رہا ہے لیکن دل پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو محتاجی کا اظہار ہونا چاہیے, جو عاجزی کا, جو درماندگی کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محتاجی کا جو اظہار ہونا چاہیے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث میں کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حالت کے ساتھ کہ تم دعا کی قبولیت پر یقین رکھتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو کہ ایک ایسے دل سے ہو جو غافل ہے. لاہن یعنی مشغول ہے کسی اور چیز میں, من قلب غافل لاہن, جو غافل ہے اور کسی اور چیز میں مشغول ہے, اس کے دل کی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے یعنی قبولیت کا
अच्छी तरह गुमान रखते हुए और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उसे मांगना चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया के बारे में फरमाया वयदऊनना रग़बन व रहबा, वो हमसे दुआएं मांगते थे, हमको पुकारते थे रग़बत के साथ फिर और डर के साथ। हमारे पास जो नेमतें हैं उनकी उसे उनको रग़बत होती थी उन चीज़ों की, और जो अज़ाब है उससे वो डरते थे। तो ये शुरूत हैं। और मवाने में बहुत से मवाने हैं, जैसा कि एक हदीस में जो सही मुस्लिम की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र किया, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्दी मा लम यस्ताजिल मा लम यदउ बिइस्मिन औ क़तियति रहमिन व मा लम यस्ताजिल। आपने फरमाया कि बंदे की दुआएं कबूल होती है जब तक कि वो कोई गुनाह की चीज़ नहीं मांगता या फिर रिश्ते को तोड़ने की चीज़ नहीं मांगता। तो कोई गुनाह की चीज़ मांगता है या फिर ऐसी चीज़ मांगता है जो रिश्तों को तोड़ती है, तो वो दुआ कबूल नहीं होती। और इसी तरह आपने फरमाया कि और जब तक कि वह जल्दबाजी नहीं करता। तो साहबा ने पूछा कि वमल इस्तिजाल, जल्दबाजी क्या है? तो आपने फरमाया कि यक़ूल क़द दाअउतु व क़द दाअउतु फ़लम अरा यस्तजीबु ली फ़यस्तहसिरु इंदा ज़ालिक व यदअु दुआ। वो कहता है कि मैंने दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती, लिहाजा वो थक जाता है, मायूस हो जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। तो वो एक रुकावट है उसकी दुआ की कबूलियत के लिए। तो अगर दुआ में उसकी शर्तें पूरी की जाएं और उसकी रुकावटें दूर हो। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम मांगते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। तो उसकी वजह वही है कि दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं वो आमतौर पर लोग पूरा नहीं करते, या फिर उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए कुछ रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर नहीं होती। और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक तआला की मसलियत भी होती है, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह फरमाया कि इंसान जब दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक तआला या तो उसको वही चीज़ दे देता है, या फिर उसके बदले में उससे बेहतर कोई चीज़ अता करता है, या फिर उसकी किसी मुसीबत को दूर करता है, या फिर अल्लाह तबारक तआला उसको ज़ख़ीर आखिरत बना देता है। कोई चीज़ उसको ज़रूर हासिल होती है। अगर उसको वो चीज़ जो वो मांग रहा है उसकी मसलिहत में नहीं है तो अल्लाह तबारक तआला कोई और चीज़ उसको अता करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की दुआएं बहरहाल खाली नहीं जाती। आखिरी जो दर्जा है वो ये कि आखिरत में जब वो बहुत ज़्यादा मोहताज होगा, नेकी के तौर पर मौजूद रहेंगी और वहाँ उसे बहुत ज़्यादा उससे खुशी होगी। तो ये जो दुआ है जो यहाँ बयान की गई, ये बहुत जामे दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयों को जमा कर दिया गया है। और अक्लमंद इंसान वो है जो गैर ज़रूरी तफासिल का जिक्र करते हुए जिसकी कोई फ़ायदा नहीं होता, उन चीज़ों को इख्तियार करता है जिसमें जामियत पाई जाती है। हदीस में आता है काना यस्तहिब्बु, आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, काना यस्तहिब्बुल जवामिअ मिनद दुआ व यदउ मा सिवा ज़ालिक, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में से जो जामी दुआ होती थीं उनको मांगना अच्छा समझते थे, उनका आप सासम उनको इख्तियार करते थे, और उसके अलावा जो दूसरी दुआएं हैं जिसमें जामियत नहीं होती उनको छोड़ देते थे। तो ये जो दुआएं बहुत जामे है क्योंकि इसमें दोनों भलाइयों को जमा कर दिया गया, और फिर दुनिया की भलाई को भी जमा किया गया। और दुनिया की भलाई में उमूमियत पाई जाती है। दुनिया की भलाई में वो चीज़ें भी हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात से है, और वो चीज़ें भी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की रूहानी ज़रूरियात से है। मिसाल के तौर पर सेहत इसमें दाखिल है, आफ़ियत इसमें दाखिल है, रिज़्क़ की कुशादगी इसमें दाखिल है, इल्म नाफ़े इसमें दाखिल है, अमल साले इसमें शामिल है, अच्छा दोस्त शामिल है, अच्छे अहबाब शामिल हैं, और फिर अच्छे रिश्ते इसमें शामिल हैं, और नेक नामी भी इसमें शामिल है। यानी हर वो चीज़ जो इंसान के लिए मुनासिब हो वो इसमें शामिल हो चुकी है दुनिया की भलाई में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की भलाई में दीनी दुनियावी जितनी भी भलाई इंसान के लिए मुमकिन है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आखिरत की भलाई में वो तमाम मराहिल हैं जो इंसान को पेश आएंगे आखिरत में। उन तमाम मराहिल का इंसान पुरसुकून तौर पर उन मराहिल से गुजर जाए, उन पुरसुकून तौर पर उन मराहिल को पार कर ले। जैसे आमाल का दाएं हाथ में दिया जाना है, या उसके नेक आमाल का दाएं हाथ में दिया जाना है, उसके नेक आमाल के पल्ले का भारी होना है, नेक आमाल के पल्ले का भारी होना है। सिरात जो पुल है जो जहन्नम पर रखा जाएगा उससे आसानी के साथ गुजर जाना है। और क़यामत के दिन जो घबराहट होगी उस घबराहट से आदमी का महफूज रहना है। और फिर इसी तरह जाहिर है कि जन्नत है, और जन्नत की फिर सबसे बड़ी नेमत भी है अल्लाह तबारक तआला की तरफ देखना। अल्लाह तबारक तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। तो कोई चीज़ सनाउल जमील का क्या मतलब बताया?
ثناء الجمیل یعنی اچھی تعریف، نیک نامی کا ترجمہ میں نے کیا تھا. تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ کہ آخرت میں جو بھلائی ہے اس میں جہنم کی آگ سے نجات بھی شامل ہے، لیکن بعض اوقات کسی خاص چیز کو خاص اہمیت کے پیش نظر اس کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے. تو باوجود یہ کہ آخرت کی بھلائی میں وہ شامل ہے، لیکن جہنم بہت ہی بھیانک جگہ ہے، اس لیے اس کا الگ سے بھی ذکر فرمایا آپ نے، وقینا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ فرما. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر مانگا کرتے تھے. اور ہمارے لیے وہ تمام اوقات جو دعا کی قبولیت کے ہیں، جیسے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح رات کا جو تہائی حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، یا پھر سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، یا ان تمام موقعوں پر انسان اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. اور احادیث میں جی ہاں، اور احادیث میں ایک مقام پر اس دعا کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی. وہ کون سا ہے؟ طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. صرف یہی ایک دعا ہے جو حج کے موقع پر ہم کو بتائی گئی. دعاؤں میں، عام دعاؤں میں ذکر بتایا گیا جگہ جگہ، فلاں فلاں ذکر. حجر اسود، حجر اسود، رکن یمانی سے حجر اسود، پھر حجر اسود سے تو نیا چکر شروع ہو جائے گا. تو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جی کون سی دعا؟ عام دعائیں نہیں، پورے طواف میں. اور وہ جو جس کا آپ ذکر کر رہی ہے وہ ملتزم ہے. وہ ملتزم پر خاص دعائیں مانگ سکتے ہیں، ملتزم پر خاص دعائیں مانگ سکتے ہیں. بعض صحابہ سے وہ چیز ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ صحیح دلیل کے ساتھ ثابت نہیں، لیکن صحابہ سے ثابت ہے کہ ملتزم کے پاس جو ہے اس کو چمٹ کر یا پھر اس جگہ پر ٹھہر کر دعائیں مانگ سکتے ہیں. لیکن پورے طواف میں عمومی طور پر جو دعا مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں. خاص طور پر رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان اس دعا کو مانگیں گے. اب اس کے معنوں پر غور کیجئے. اللہم یا اللہ، اللہم کے معنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ حقیقت میں یا اللہ ہی ہے. اللہم یا اللہ. حسنتاً، الحسنۃ تشمل کل مطلوب فیہ خیر و نفع. حسنہ میں شامل ہے ہر وہ چیز جو انسان کو مطلوب ہے، جس میں بھلائی اور نفع پایا جاتا ہے. الحسنۃ تشمل، حسنہ میں شامل ہے، حسنہ میں شامل ہوتی ہے کل مطلوب، ہر وہ چیز جو مطلوب ہے، ہر وہ چیز جو مطلوب ہے. فیہ خیر و نفع، جس میں بھلائی اور نفع پایا جاتا ہے. آتینا کے معنی اے عطینا، ہمیں عطا فرما. آتینا کے معنی ہے اے عطینا، اے عطینا ہمیں عطا فرما. وقنا اصرف عنا نجنا، ہم سے پھیر دے ہمیں نجات دے. اصرف عنا ہم سے پھیر دے، نجنا ہمیں نجات دے. اصرف عنا ہم سے پھیر دے، نجنا ہمیں نجات دے. اہم الفوائد: الاکثار من الدعاء فإن اللہ وعد بالإجابہ. کثرت سے دعا کرنا. الاکثار من الدعاء، کثرت سے دعا کرنا. فإن اللہ وعد بالإجابہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. الاکثار من الدعاء، کثرت سے دعا کرنا. فإن اللہ وعد بالإجابہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. اذا دعا المسلم فلیدعو بخیرِ الدنیا والآخرہ، جب مسلمان دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے خیر طلب کرے. اذا دعا المسلم، جب مسلمان دعا مانگے، فلیدعو تو وہ مانگے طلب کرے، بخیرِ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی. دنیا اور آخرت کی بھلائی، دیکھیے دنیا اور آخرت کی بھلائی زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی. زبان حال کا مطلب کہ اپنی حالت. ایسا نہیں کہ انسان اب اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے رزق مانگ رہا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور رونے کے انداز میں مانگ رہا ہے، لیکن جنت مانگ رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اپنے زبان سے کیا بول رہا ہے. تو یہ حالت بھی ویسی ہونی چاہیے کہ عام طور پر آدمی کوئی چیز مانگتا ہے جو اسے ضرورت ہوتی ہے تو ایک شوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ توجہ ہوتی ہے. تو جیسے جو شوق اس کا دنیا کی کسی چیز کی طلب میں ہوتا ہے، ویسا ہی شوق، ویسی حالت اس کی آخرت کی چیز میں بھی کی طلب میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو خیر مانگے وہ زبان کے ساتھ بھی اور پھر اپنی حالت کے ساتھ بھی، زبان حال کے ساتھ بھی اور زبان مقال کے ساتھ بھی.
افضل الدعاء ما كان بالمأثور فإنه مختصر جامع، سب سے افضل دعا وہ ہے جو کہ معصور یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. سب سے افضل دعا وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے کہ وہ مختصر ہے اور جامع ہے. مختصر کا مطلب یہ کہ مختصر تفصیل کے خلاف ہے، زیادہ الفاظ نہیں ہیں. جامع کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، یعنی الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن کئی چیزوں کو شامل ہے. تھوڑے سے الفاظ میں بہت سی چیزیں اس میں جامع ہیں. افضل الدعاء ما كان بالمعصور، افضل دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. فإنه مختصر جامع، اس لیے کہ وہ مختصر ہے اور جامع ہے. اور کتنے حدیث ہیں اس کتاب میں؟ ایک اور ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ شاید ختم ہو جائے انشاءاللہ. جی جیسے آپ نے کہا نا مخلص ہو کے اللہ سے دعا مانگے، تو آپ نے کہا کہ یعنی عقیدہ اس میں صحیح ہو، تو یہ بھی یہی ہے اور یقین بھی یہی ہے، یعنی توجہ اور یقین مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ مخلص کا مطلب یہ کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور تیسری جو چیز میں نے بیان کی وہ یہ کہ وہ توجہ دل کی آمدگی ہے اس طرف، یعنی بے خیالی میں نہیں مانگ رہا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ پوری طرح توجہ دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اور توجہ کے ساتھ مانگ رہا ہے. مطلب ہے کہ جیسے عقیدہ ہے اس میں، یعنی جیسے ہم واسطہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے اس میں عقیدہ آیا. وہ وجہ تو اس سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں یہ ہے کہ جب ہم اخلاص کہتے ہیں تو خود بخود وہ چیز دور ہو جاتی ہے. پہلی چیز میں عقیدے کے اعتبار سے اخلاص پہلی چیز وہی ہے. کیونکہ جب اخلاص ہم کہتے ہیں تو خود بخود وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں جس میں انسان کسی اور کی طرف توجہ دیتا ہے یا کسی اور کا واسطہ ڈھونڈتا ہے، وہ ساری چیزیں خود بخود دور ہو گئی. وسیلے کے تعلق سے سوال نہیں ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بس وہ اخلاص کا مطلب یہ کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مانگنے، تاکہ وہ ساری بدعات جو لوگوں کی دعا میں پائی جاتی ہیں کہ جو کسی کا وسیلہ مانگتے ہیں یا پھر کسی کے مقام کا مرتبے کا حوالہ دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اس میں رد ہو جاتا ہے. تو یقیناً رد ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں اخلاص کے ساتھ. جی ہاں، دعاؤں کے سلسلے میں انبیاء کی دعائیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست مانگنا چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے مانگے، کسی کے واسطے کے بغیر، کیونکہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہیں، سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں. جیسے ہم محتاج ہیں ویسے وہ بھی محتاج ہیں، تو اس لحاظ سے ساروں کو سب کو جو ہے رجوع کرنا چاہیے صرف اللہ کی طرف. دعا مانگنے کا سب سے اچھا وقت کون سا؟ سب سے اچھا وقت آخری تہائی حصہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں. رات کو آخری حصے میں، یعنی تہجد کے وقت پر رات کا جو ہے آخری تیسرا حصہ، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ تبارک تعالیٰ باقاعدہ بندوں کو پکارتے ہیں، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا تو اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اوقات کے اعتبار سے بغیر کسی شک کے وہی سب سے افضل وقت. جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ بری دعا کسی کے لیے کرنا، تو یہ جو بعض مائیں اپنے بچوں کو اتنی بد دعائیں دیتی ہیں، تو کیا وہ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوال کے جواب میں یہ حدیث بیان کی تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات بعض مائیں بچوں کو بد دعا دیتی ہیں تو عام طور پر بغیر حق کے وہ قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وہ بغیر حق کے کوئی چیز چاہتی ہیں جس میں جو ہے ان کو حق نہیں ہے، اس کے بغیر وہ مانگتی ہیں لیکن وہ چیز ان کو نہیں ملتی تو بچوں کو بد دعا دیتے ہیں. تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ما لم يدعو باسم وقطیعۃ رحم، جب تک دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور رشتے کو توڑنے کی دعا نہ کرے. تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں گناہ بھی ہے اور رشتے کو توڑنا بھی ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا
کہ وہ ماں باپ جو ہے بچے کی کسی چیز سے متاثر ہو کر ناحق اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی ان کی زبان سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو وہ قبول ہو سکتی ہے. کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا یا فرشتے اس وقت پر آمین کہہ دیں گے تو وہ قبول ہو سکتی ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ اپنی اولاد کے کسی سلوک کے بدلے میں ان کے لیے بد دعا کرنا، اپنی اولاد کے کسی سلوک کے بدلے میں ان کے لیے بد دعا کرنا، تو ان کی اولاد اس بد دعا کی مستحق نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہ ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے. لیکن کسی جی نہیں شیخ صاحب، جیسے کچھ لوگ آپس میں جھگڑے ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ میرے بچے کو یہ ہو جائے اگر میں نے یہ کیا، اور میرے بچے کو اس طرح مطلب وہ مر جائیں یا ایسے ہو جائیں. بالکل مناسب نہیں ہے. ایک مومن لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، نہ مومن لان تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی بد دعا دینے والا ہوتا ہے. تو ایک مومن کو کسی بھی طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کہ وہ بلکہ سیدھی سادی چیز پر کرے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ میں یہ نہیں ہوں، یا ہاں صحیح ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن غیر ضروری طور پر ان چیزوں کو شامل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح بھی نہیں کہتے ہیں جاننا تیرے گھر کو برباد کر، اس طرح بھی سنا کیا ہے لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے نا خاندانوں میں، تو اس سے میں کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تیرے گھر کو برباد کر. مناسب نہیں. ایک مومن اس طرح کی دعائیں نہیں دیتا. اس سے کہہ بھی دیا تو پھر معافی مانگے اللہ سے، معافی مانگے، ان کے لیے بھلائی کی دعا کر لے جن کے لیے برائی کی دعا کی جو ہے وسیلے کا قرآن سے لیتے ہیں. جواز دی آیت ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے. اور جب ایمان ہم لے آئے تو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے. ایمان دونوں کو شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے ایمان میں اللہ کے رسول بھی شامل ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فآمنا، ہم ایمان لے پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ دے سکتے ہیں. نہیں، اس کا مفہوم جو ہے غلط پیش کیا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وسیلے کی 3 قسمیں ثابت ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں اور پاکیزہ صفات کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لہٰذا تم ان ناموں کے ذریعے اس سے دعا مانگو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا یہ دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو آپ نے کہا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسے نام سے پکارا ہے کہ اس نام سے پکارا جائے تو پھر دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک ناموں اور صفات کا وسیلہ یہ وسیلے کی سب سے بڑی قسم ہے، اور انسان کو اس کو استعمال کرتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے ہمیشہ. اور یا اللہ یا رب جو ہم کہتے ہیں، یا اللہ ربنا، وہ اسی قسم سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک نام کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں. یہ وسیلے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. وسیلے کی دوسری قسم وہ ہے جو آپ نے آیت پڑھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو وہ اپنی نیکی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. یہ کہاں بول رہے ہیں کہ ہم فاقبل دعانا بہذا الایمان بہذا الرسول، یہ نہیں کہتے نا. اپنی نیکی کو وسیلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فآمنا، ہم ایمان لائے. تو اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنانا یہ تو ثابت ہے، قرآن کی آیتیں ثابت ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں، الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی حالت کا جس میں اللہ کی عبادت نیکی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو وسیلے کی دوسری قسم ہے اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا، اور اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث بھی ہے جس میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور پناہ لے لی تھی، اور غار میں پتھر کی وجہ سے پھنس گئے تھے، اور تینوں نے ایک نیکی کا وسیلہ لیا. تو وسیلے کی دوسری قسم ہے، بالکل ثابت ہے. وسیلے کی تیسری قسم ہے کسی نیک انسان کی دعا کا وسیلہ، کہ وہ شخص ہمارے لیے دعا کر دے. تو وسیلے کی یہ چیزیں خاص ثابت ہے. لیکن اب اس کو جو ہے گھما پھرا کر یہ کہیں کہ وہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا وسیلہ لے رہے. کہاں ہے اللہ کے رسول؟ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا، منادین ایک ندا دینے والے کو، آواز دینے کو، ینادی للایمان جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا، فآمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہم ایمان لائے، لہٰذا ہماری ہمیں بخش دے. تو ہم اپنے ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، نہ کہ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. بولتے ہیں کہ ایمان میں اللہ کے اوپر ایمان بھی شامل ہے اور رسول کے اوپر ایمان بھی. وہ نیکی میری ہے. دیکھیے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان تو میری نیکی ہو گئی نا. جی ہاں، لیکن لوگ جتنا بھی گھمائیں، آپ اس آیت پر غور کریں گے تو خود بخود آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس میں کہیں وہ چیز نہیں ہوتی جس کی طرف لوگ لے جانا چاہتے ہیں.
تو وسیلے کی تینوں قسمیں. تو تیسری قسم کی دلیل جو ہے عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب کہ قحط ہو چکی تھی تو ان کی دعا کو وسیلہ بنایا کہ اس بارش کے لیے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے والد ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی دعا کو وسیلہ بنا، ان کو نہیں بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا. تو کسی زندہ شخص کی دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں وہ اگر ہمارے حق میں دعا کر دے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اپنے سبق پر آئیں گے. ایک تو ہم نے کہا کہ اگر وہ اولاد جو ہے وہ اس کی مستحق نہ ہو، کوئی ماں باپ دعا کر رہے ہیں اور اولاد مستحق نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر مستحق ہے تو پھر ہو سکتی ہے. زیادہ امکانات ہیں. والدین کی دعا ہے نا، والدین کی دعا اگر برحق ہو تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوگا. آپ نے کہا سجدے میں جو دعا ہے، مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بہت دفعہ سنا ہے، کیا وہ نماز کا سجدہ ہے یا پھر خالی دعا مانگنے کے لیے بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں، یا اس کی طرح وضاحت کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کسی سے بھی دعا کے لیے الگ سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے. دعا کے لیے الگ سجدہ ثابت نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ نماز ہی کا سجدہ ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے نماز کی حالت ہوتی ہے، دیکھیے ایک قریب ہوتی ہے اور دوسری اقرب ہوتی ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کیونکہ جب وہ قیام میں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب تھا، لیکن جب قیام کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا تو اقرب بن گیا، زیادہ قریب بن گیا. تو قریب اور اقرب میں آپ موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ قریب کے مقابلے میں ہے. تو مطلب یہ کہ قیام کے بجائے وہ سجدے کی حالت ہے، تو نماز ہی کی حالت ہے. تو نماز ہی کی حالت میں مراد ہے کہ آدمی نماز کے سجدے میں دعا مانگے. تو کیا وہ کسی اور زبان میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، نماز جو ہے نام ہے تسبیح کا، تکبیر کا اور پھر دعا کا، اور نماز کے لیے اسی زبان کی خاص کیا گیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی ہی میں مانگنی چاہیے. اگر کوئی چیز ہم ایسی مانگنا چاہتے ہیں جس کا تعلق کسی اور دعا میں نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ وہ جو مانگنا چاہتے ہیں اس کے چند الفاظ جان لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان کو سمجھ سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم بالکل ویسے الفاظ لائیں، چند چیزیں ہوں جو ہمارے ذہن میں ہوں اور ہم پھر ان الفاظ کو ادا کر دیں تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ تو وہی ہوگا نا جو دعائیں بتائیں وہی مانگی جائے. اپنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں کوئی خاص، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا میں حسنہ میں آ گئی یہ چیز، لیکن اگر کوئی خاص چیز مانگنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر وہ بھی مانگ سکتے ہیں. جی ہاں، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ یا 5 مرتبہ جیسے موقع ہے ویسا پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں گے. لمبی جتنی مانگ سکتے ہیں. ہاں، اپنے طور پر ہم پڑھتے ہیں تو آپ بالکل جتنی چاہے مانگ سکتے ہیں. ہاں، فرض نماز زیادہ مستحق ہے اس کی، کیونکہ فرض نماز سب سے افضل چیز ہے. تو فرض نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ نفل نماز کے سجدے سے بہت افضل ہے. لیکن فرض نماز پہ امام کے پیچھے موقع مل جاتا ہے. 3 مرتبہ آپ تمہارا بنانا پڑھیے، اس کے بعد دعا مانگیے. کوئی بھی دعا معمول بنائیے اپنے. ربنا آتنا کو معمول بنائیے، رب اغفر وارحم کو معمول ہے. کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لیجیے، نہ تو رب اغفر لی کو معمول بنائیے اور رب ارحمہما کو معافی مانگیے. جیسا وقت ملتا ہے ویسا مانگیے. ہم لوگوں نے اس کو فکس ہی کر دیا سبحان ربی الاعلی. نہیں، کوشش کیجیے کہ دعا بھی عادت میں آ جاتی ہے. قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ شاید سنا ہے کہ قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح حدیث ہے کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے میں انسان عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے اور قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے قرآن کو جو ہے قیام کی حالت میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، سجدے میں نہیں. لیکن دعا کے طور پر مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں. ربنا آتنا قرآن کی آیت کی حیثیت سے ہم اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کی حیثیت سے اس کو مانگ رہے ہیں. تو دعا کے طور پر قرآنی آیت اگر وہ دعا ہے تو دعا کے طور پر بغیر کسی شک کے مانگی جا سکتی ہے. باب زکات الصائمہ. حضرت بن باز کا ایک فتویٰ پڑھا ہے ہم نے کہ وہ یہ ہے کہ دعا مانگو، یہ نہیں ہے کہ صرف عربی میں مانگو، اس لیے آپ اپنی زبان میں بھی چاہیں تو مانگ سکتے ہیں اس طرح. ہاں، نماز کے لیے بلاؤں نا. عام دعاؤں میں تو یقیناً اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز میں نہیں. ایک قول ہے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن اہل علم اس کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے نماز کی حالت میں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے اسی زبان میں ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث کی زبان میں. جو زکوٰۃ کا باب ہے، اس میں جو 6 نمبر ہے واجب یہ سمجھ نہیں آئی.
6 نمبر لائن نمبر 6 ہے جی واجبت علیہ مسن وجبت علیہ مسن